نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله مولانا العظيم۔ آج ہم سورہ النساء کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کے جو نام ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس صورت میں وہی مضمون بیان ہوا ہے، یعنی النساء کا مطلب ہے عورتیں، یعنی پوری صورت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہے، بہت سے مقامات پر عورتوں کی بات بھی ہوئی ہے، ان کے احکامات بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جو کتاب کا جو بڑا موضوع ہوتا ہے، جو پوری کتاب پر حاوی ہوتا ہے، ہم اس کے حوالے سے اس کا نام رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی یہ اسلوب نہیں ہے۔ دیکھیں نا، سورہ بقرہ کا نام گائے، اب پورے سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر ایک رکوع میں گائے کا ذکر آتا ہے۔ اب بس کسی بھی یعنی پوری صورت میں سے کسی بھی ایک نمایاں چیز کو لے کر، کسی بھی ایک مضمون کو لے کر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال سورہ النساء کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری صورت کے اندر سارے مضامین عورتوں سے متعلق ہیں۔ اس صورت میں اصل میں زیادہ تر مضامین جو ہیں یہ خاندانی زندگی کے بارے میں ہیں، معاشرتی احکامات کے بارے میں ہیں۔ سورہ بقرہ اور آل عمران میں یہود و نصارہ کی پوری بات بیان کی جا چکی کہ اللہ رب العزت نے ان کو کس قدر انعامات سے نوازا، کس طرح امتوں کی امامت ان کو نصیب فرمائی، اور پھر کن کن وجوہات اور کن کن گناہوں کی بدولت ان کو اس سے معزول کر دیا گیا، اور یہ عہدہ جو ہے، یہ امامت جو ہے امت مسلمہ کے سپرد کر دی گئی، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم نے ان کاموں سے بچنا ہے تاکہ امامت کا یہ منصب تمہارے پاس محفوظ رہے، اور اگر نہیں بچو گے تو تم سے بھی چھین لیا جائے گا، اللہ کسی اور قوم کو دے دیں گے۔ تو یہ سورہ النساء ہے۔ اب دیکھیں پچھلی سورت کے ساتھ پچھلی سورہ جو آل عمران ہے اس کا اختتام ہوا تھا کس بات پر؟ آخری بات کیا تھی؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، اس سورت کا آغاز بھی اسی بات سے ہوتا ہے، یعنی وہ مضمون مسلسل چل رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اسی تقوی کی بات کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، سارے کے سارے انسانوں کو، کافر ہوں مسلمان ہوں، کیونکہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسے سب انسانوں کو مخاطب کیا گیا کہ تم اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو کہ جس کی وجہ جو تمہیں پالتا ہے، رب ہوتا ہے پروردگار، پالنے والا۔ اچھا، پالنے میں اللہ رب العزت ایمان اور مسلم اور کافر کو نہیں دیکھتے، اللہ سب کو پالتے ہیں، چاہے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ اس کو محروم رکھے۔ اللہ نے پالنے کا ذمہ سب کا لیا ہوا ہے، وہ سب کا رب ہے، اسی لیے انسانوں کی بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ سارے کے سارے انسانوں کا رب ہے۔ انسانیت کے اعتبار سے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے کافر ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ انسانیت کے اعتبار سے اللہ نے یہی سے بات کو آغاز کیا ہے، وہ سارے کے سارے ہمارے کزن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ غیر نہیں ہیں۔ البتہ جو مسلمان ہیں وہ ان سے ڈبل رشتہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کا ایک ہمسایہ ہو اور وہ آپ کا عزیز بھی ہو، اسے ڈبل رشتہ ہوگا، ہمسائے کا بھی ہوگا اور قرابت داری کا بھی ہوگا، اور اگر وہ قرابت دار نہیں ہے تو ایک ہی رشتہ ہوگا، ہمسائے کا رشتہ ہوگا۔ تو میں نہیں، جو مسلمان ہیں ان سے ڈبل رشتہ ہے، ایک تو آدم علیہ السلام کے بیٹے وہ بھی ہیں، اس حوالے سے رشتہ ہے، اور ایک اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ تو جو جن کے ساتھ ایمان کا رشتہ نہیں، ان کے ساتھ بھی بہرحال ایک رشتہ موجود ہے۔ مسلمانوں سے یہ غلطی یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے وہ رشتہ چھوڑ دیا،
اگر وہ رشتہ مسلمان سنبھال کے رکھتے تو آج آدھی سے زیادہ دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی، لیکن مسلمانوں میں اسلام ہمارا ہے، محمد ہمارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہمارا ہے، ٹھیکیدار بنے ہیں اور اس کو اس طرح سنبھالا کہ دوسرے تک بات پہنچنے نہ پائے، یعنی بات کو سنبھالا ہے، اس طرح چھپا کے رکھا ہے کہ دوسروں تک بات نہ پہنچنے پائے، دوسرے اس سے محروم رہیں۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج تک مسلمان جو ہے دنیا میں پیچھے ہیں، تعداد کے اعتبار سے بھی اور اپنے حالات کے اعتبار سے بھی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہمارے حضرت مولانا آصف صاحب قبلہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جب لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کس کے ہو، کون سی نسل ہے، کون سی ذات ہے، اور فلاں فلاں فلاں، اور خاص طور پر یہ ہم سیاست سیدوں کے جہاں رشتہ ہوتا ہے پوچھتے ہیں کس امام کی اولاد ہے، تو آصف صاحب کہتے ہیں بھائی ہم اماموں کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سارے کے سارے انسان نبیوں کی اولاد ہیں سارے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں ہم نبی کی اولاد ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے سارے انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، تو وہ اس کی لاج رکھنی چاہیے انسان۔ فرمایا کہ اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جو تمہیں پالتا ہے، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اچھا اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بڑی بحث ہے، کتابیں پوری کی پوری لکھی گئی، یعنی اس کے اندر جھگڑا کیا ہے، علماء کا جو جھگڑا کیا وہ یہ ہے، کیا آدم علیہ السلام کو کیا حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور یا الگ سے ان کو بنایا گیا؟ دونوں ہی گروپ موجود ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اچھا ان کی دلیل جو ہے وہ ایک حدیث ہے، جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، عورت کو اگر تم سختی سے یعنی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، جس سے ٹیڑھی چیز جو ہے پسلی ہے ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے محبت کا پیار سے سکھانے کی کوشش کرو۔ اچھا یہ عورت کی فطرت کی بات کی گئی ہے، مزاج کی، نفسیات کی بات کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں۔ اب دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس عورت کی پیدائش نہیں بتا رہے، یہ ایک محاورہ بتایا گیا ہے، جسے ہم بھی کہتے ہیں نا بچوں کو، جو بچہ بہت ہی شرارتی ہوتی تو پیدا ہی ٹیڑھا ہوا ہے، پیدا ہی پٹھا ہوا ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ الٹا پیدا ہوا ہے، مطلب یہ کہ الٹی اس کی فطرت الٹی ہے، نفسیات الٹی ہے۔ تو دوسرے گروپ کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہم یہ مطلب اخذ نہیں کر سکتے، اللہ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو بنایا اس طرح حوا علیہ السلام کو بنایا، اور پھر آگے ان دونوں کے جوڑوں سے جوڑے ملا کے پھر اللہ نے نسل انسانیت کا آغاز کیا۔ اچھا وہ دوسرا گروپ جو ہے جو یہ نہیں مانتا کہ آدم علیہ السلام، اس میں جو یہ ایک تو یہ حدیث ہے، دوسرے بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور بائبل میں آتا ہے کہ دائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب دونوں میں پسلی کا ذکر تو موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو، لیکن بہرحال اس کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھی جا سکتی ہے، دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں۔ جو دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوج، اور منہا زوجہا سے مراد کہ اسی طرح کی، اسی نسل کی، یعنی اسی جنس کی سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور ان کی دلیل قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے۔ اب دیکھیں دوسری آیت دیکھیے، یہ سورہ نحل کی آیت ہے، اس میں اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ، اللہ نے بنایا تمہارے لیے، من انفسکم ازواج، تم میں سے تمہاری بیویاں۔ اب ہم سے تو ہماری بیویاں نہیں نکلتی، وہ علیحدہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے واللہ، اور اللہ، جعلہ، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تم میں سے، ازواجہ، تمہاری بیوی۔ وہ کہتے ہیں یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا، بات کرنے کا انداز ہے۔ اسی طرح یہی انداز اللہ نے سورہ نساء میں اختیار کیا کہ خالق منہا زوجہا، اس سے بنائی اس کی بیوی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آدم کی پسلی کو چیر کے ہم نے حوا کو نکالا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جنس سے، جس مٹی سے، جس ترتیب سے ہم نے آدم کو بنایا اسی طرح حوا کو بھی بنایا، اور بنا کے پھر دونوں سے ہم نے بنا دیا۔ بہرحال ان دونوں میں سے اس کے بارے میں مودودی صاحب لکھتے ہیں خاموشی بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی رائے رکھ لی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کوئی واضح بات ارشاد نہیں فرمائی، قرآن مجید نے اس میں کوئی واضح ارشاد نہیں فرمایا، تو اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی آپ مان لیں دلائل کی بنیاد پر۔
اگر آپ کو یہ دلیل مطمئن کرتی ہے تو اس کو مان لیجئے، وہ حدیث والی دلیل مطمئن کرتی ہے تو اس کو مان لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس سے آغاز ہوتا ہے، آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، حوا علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، فرمایا پھر دونوں سے پھیلا دیے، آگے پھر دونوں کا ذکر آ رہا ہے، مِنْهُمَا تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، ان دونوں سے پھر اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں جو ہے اس زمین پر پھیلا دی، نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اور یہی وہ آیت ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح کے وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی اب نکاح کی جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اس آیت کو لازمی پڑھتے تھے، کیونکہ اس آیت میں انسانوں کو اپنے اس رب کے بارے میں تقوی اختیار کرنے کی کہا گیا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اور اگر نیا شادی شدہ جوڑا جو ہے اس بات کو، اس کے میسج کو ذہن کے اندر رکھ کر اپنی زندگی کا آغاز کرے گا تو انشاءاللہ زیادہ کامیاب ہوگا۔ لیکن کیا ایسے ہوتا ہے؟ تو صاحب مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے اپنی اپنی باتیں میں مصروف ہوتے ہیں، اور نکاح پڑھا بھی نہ کسی کو ترجمہ نہیں پتا ہوتا کہ مولوی صاحب نے کہا کیا ہے، یہ پتا ہوتا، آمین بھی نہیں کہتے۔ یعنی حالت یہاں تک بدتر ہو گئی ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو آمین بھی نہیں کہتے، اپنی ہی خوش گپیوں میں، اپنی باتوں میں، چیخو پکار میں مصروف ہوتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے، یہ مولانا صاحب کو چاہیے کہ جو آیتیں پڑھی ہیں اس کو بیان کریں کہ میں نے کہا کیا ہے، اس کا ترجمہ بیان کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لیکن سمجھائیں کہ اس کو وہاں تو شور مچا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اپنی کارروائی پوری کرتے ہیں، لوگ بھی کارروائی پوری کرتے ہیں، اور نئے جوڑے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا، اللہ نے کیا حکم دیا۔ کس بات سے ہم نے آغاز کرنا اپنی شادی کا، اپنی زندگی کا، خدا کے لیے ان آیتوں کا ترجمہ بیان کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس ٹائم میں 4-5 نکاحوں پہ جانا ہوتا ہے، وہاں پہ ظاہر ہوتی ہے، بھی جانا ہوتا ہے، تو یہ لازمی بتانا ضروری ہے کہ میں نے کون سی آیت پڑھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ آیت کیا کہتی ہے اور کیا پیغام ہے نئے جوڑے کے لیے۔ بہت خوبصورت پیغام ہے، اور کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور لوگوں اللہ سے تقوی اختیار کرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ، یعنی جس کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اور یہ جو رشتہ بھی تم نے اسی کے واسطے سے قائم کیا۔ ویسے ہے نا، اللہ کے نام سے وہ عورت حلال ہوئی نا آپ پر، فرمایا کہ اس سے تقوی اختیار کرنا، اس سے ڈر کے رہنا۔ وہ اللہ جو ہے اس نکاح کے بعد بھول نہیں جائے گا تمہیں، وہ جس طرح اب دیکھتا ہے تب بھی ویسے دیکھے گا۔ اگر اس تقوی کو یاد رکھو گے تو انشاءاللہ غلطی کے اندر، لڑائی کے اندر نہیں پڑو گے۔ والارحام، اور فرمایا یہ رشتہ داری کا بھی خیال رکھنا، عورت مرد بھی تو رشتہ دار بن گئے نا آپس میں، رشتہ داری کا بھی خیال کرنا، اس کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، بچ کے رہنا، صلہ رحمی اختیار کرنا۔ صلہ رحمی کی قرآن مجید میں اور حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ یعنی صلہ رحمی سے مراد ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور سے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ آپ سے برا سلوک کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لوگ سمجھتے وہ اچھا کریں گے تو ہم کریں گے، نہیں، یہ نہیں ہے لازمی۔ چاہے وہ آپ سے برا سلوک کریں، آپ نے ہمیشہ اچھے سلوک پر قائم رہنا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ آپ کی عمر بھی بڑھائیں گے اور اللہ آپ کے رزق بھی بڑھائیں گے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا لوگوں یاد رکھنا اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ تم پر نگہبان ہے، مسلسل تم پر نظر ہے، تم دیکھتا ہے، تم اللہ کی نظر میں ہو۔ وآتوا اليتامى اموالهم، اور فرمایا جو یتیم ہیں ان کے مال ان کو دے دیا کرو، حوالے کر دیا کرو جب وہ بالغ ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں۔ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، اور اپنے برے مال سے ان کے اچھے مال سے تبدیل نہ کر لینا۔ بچے ہوتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو کیا پتا، یعنی بکری، اب پرانے زمانے میں تو ریوڑ تھے نا، بکریاں مال تھی، اجی ایک کمزور بکری اس کے مال میں رکھ دی، اچھی بکری تم لے لی، کیوں جیسا اب نوٹوں کا ایسا معاملہ نہیں ہے، نوٹ تو سارے ایک ہی مالیت کے ہیں چاہے نئے ہو یا پرانے ہو، لیکن پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ریوڑ تھے، بکریاں تھی، گائے تھی، اونٹ تھے، تو وہ ظاہر کمزور اونٹ سے اگر صحت مند اونٹ بدل لی جائے تو زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، کیوں کہ اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ان کے اپنے یعنی برے مال سے ان سے اچھے مال سے نہ بدل لینا۔ ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، اور ان کے مالوں کو اپنے مال سے گڑبڑ کر کے نہ کھا جانا، یعنی اس بہانے سے جی میں اس پر خرچ کر رہا ہوں اور گڑبڑ کیا اور اس کو بھی کھا گئے۔ فرمایا کہ کیا ہوگا اس سے، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، معمولی نہیں ہے۔
تو یتیموں کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان اس کے بارے میں غلطی میں کوتاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یتیم اصل میں کوئی بھی اسلامک اسٹیٹ ہو، یتیم اصل میں اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اب اللہ ماشاءاللہ دنیا میں کوئی اسلامک اسٹیٹ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ کوئی نہیں، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ یعنی دنیا میں جو مسلمان ملک ہے نا وہ مسلمانوں کے ملک ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے۔ اسلامک اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ میں ہر کمزور، ہر یتیم، ہر غریب، ہر بوڑھا، ہر نہ کمانے والا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کہاں پہ ہے؟ نہیں ہے۔ البتہ یورپ میں موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ یورپ کو اچھا کیوں کہتے ہیں؟ موجود ہے، وہاں ویلفیئر اسٹیٹس موجود ہیں۔ وہ احکامات انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پرانی چیزوں سے لیے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سورہ نساء کی 3 آیتیں آج ہم نے 2 آیتیں آج ہم نے پڑھی، انشاءاللہ باقی کل کریں۔